کس قدر دینداری راسخ ہے یہ پتہ چلتا ہے خوشیوں کے موقعوں پر اور غموں کے موقع پر۔ ویسے تو ماشاءاللہ لوگ اہل خانہ نمازی ہیں، طاعت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اب کہیں خوشی، کہیں شادی ہے، دعوت آ گئی، خلاف شرع ہے، اب پتہ چلے گا کہ جناب دیندار ہیں یا بددین ہیں۔ رکھ رکھاؤ والا معاملہ رکھنے کے لیے بددینی میں شریک ہو گئے۔ لا يجوز الحضور عند مجلس فيه المحظور، جہاں اللہ کی نافرمانی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ آج کل شادیاں چل رہی ہیں جگہ جگہ، خرافات ہیں طرح طرح کی۔ اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، وہ دکھ میں تم کو یاد رکھے گا۔ سکھ میں ہم بھول جاتے ہیں ان کو، پھر دکھ آتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پھر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، پھر دکھ جاتا ہے، پھر سکھ آتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دینداری نام ہے دینی بیداری کا، اور دنیا داری نام ہے دینی بے ہوشی کا۔ دینی اعتبار سے بے ہوشی میں مبتلا ہیں ہم لوگ۔ دل برباد کی علامت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، پوچھ تو لو، معلوم تو کر لو کیسی دعوت ہے اور ترتیب کیا ہے۔ اگر ہمارے تقوی پر لقوہ گرے اس دعوت میں تو پھر جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ دعوتوں میں شریک ہو کے تصویر کشی چل رہی ہے، نامحرموں سے اختلاط چل رہا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن آپ نے شرکت کی اس میں اور وہاں بریانی اور قورمہ ڈال لیا پلیٹ میں، ران ڈال دی مرغے کی۔ اب جناب مووی والا آ گیا، مووی میکر، ٹوپی میکر، فوٹوگرافر۔ اب فرمایا وہاں ٹھہرو مت، بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اما سوى اللہ الی اللہ، غیر اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو۔ اب ٹھہرنا نہیں وہاں پہ۔ اب پتہ چلے گا جناب دیندار ہیں بس کھانے پینے کی دھندے میں لگے ہوئے ہیں، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ایک ایسی دعوت میں ناجائز شرکت کے بارے میں کہ بس اس میں شرکت کر کے پھر توبہ پکی، بس آخری دفعہ۔ نفس اس چکر میں پھنساتا ہے نا، اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نہیں کروں گا یہ کام۔ میں نے کہا بھائی اس دفعہ کیا، توبہ کرو۔ توبہ کے آسرے پہ گناہ تھوڑا کرنا چاہیے، برنول کے آسرے پہ ہاتھ نہ چلاؤ۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہاں عقل کام کرتی ہے، آگ میں بھی ہاتھ نہیں ڈالتے برنول کے آسرے پہ، تو پھر توبہ کے آسرے پہ گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ توفیق توبہ تو آسمانی چیز ہے۔ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، حق تعالیٰ جب توجہ فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، پھر آدمی توبہ کرتا ہے۔ توفیق توبہ ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے، سلب ہو گئی پھر، اور اسی مجلس میں انتقال ہو گیا نافرمانی کی، پھر یہ مہلتیں ہیں کہ ہم رجوع کریں اللہ سے، رجوع اللہ کا طریقہ سچی توبہ کرنا ہے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا۔ جس گلی میں گل ہوں تقوی کے چراغ، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کو دعوت دی کسی نے، حضرت آپ بھی تشریف لائیں، تو فرمایا بھائی ٹھیک ہے ہم آئیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اختیار کلی ہوگا ہمیں نظام کے بارے میں، یہ والی دعوت نہیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانے والی دعوت نہیں، ویسے کوئی دعوت ولیمے کی ہوگی جو بھی۔ فرمایا لیکن مشروع ہوگا سب کچھ، شریعت سنت کے مطابق نظام آپ بنائیں گے، زمینی نشست رکھی جائے گی، دسترخوان بچھے گا، اور اگر کوئی تصویر کھینچنے والا آیا تو پھر میں ایسے چلاؤں گا کہ گائیں بھی کیا چلاتی ہے خوب خبر لوں گا اس کی۔ آج کل دھوکے بازی بھی عام ہے، پردے دار گھرانوں میں دعوت دیتے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے سب پردے کا نظام بنایا ہے آپ کی خاطر، اور اس میں فوٹوگرافر نہیں رکھیں گے، اور نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوگا، دھولا عورتوں میں جائے گا ہی نہیں، اور گانے واجے نہیں ہوں گے، نور ہی نور برسے گا گھیر گھار کے بلا کے پھر ساری بدماشیاں کرتے، اور پھر وہ جو کمزور ایمان والے ہیں مرغی کی رانوں کے چکر میں بھاگتے نہیں، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، جب غرض آ جاتی ہنر چھپ جاتا ہے، صد حجاب بس دل بسوئے دیدہ شد، 100 حجابات باطن سے آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں، دل سے کچھ نظر نہیں آ رہی، نافرمانی ہے، بھوک لگی ہوئی، بس کھانے کے چکر میں ایمان برباد کر۔ لا يجوز الحضور عند مجلس فيه المحظور، جس دعوت میں جس جگہ نافرمانی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، وہاں ٹھہرے۔ موقع فرار پر قرار جرم ہے، موقع قرار سے فرار جرم ہے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایسی دعوتوں میں جہاں خلاف شرع کاموں کا گمان غالب ہو، ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ لے جائیں اپنے گھر والوں کو۔ کتنی پردے دار عورتوں کا پردہ خراب ہو جاتا، آپ کو تسلی دی خاندان والوں نے، ہاں بھائی سب بہترین آپ کے لیے نظام بنوایا، آپ گئے، تھوڑی دیر کے بعد خرافات شروع ہو گئی۔
موبائل نکال لی لوگوں نے، تصویریں بنانی شروع کر دی، پردے دار عورتوں کی بھی فوٹو کھینچ لی، اب جناب اس کو انٹرنیشنل کر دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، جگہ جگہ بھیج رہے ہیں، اور دولہا آ گیا، دلہن کے ساتھ بیٹھے گا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ تو دھولا ہے، دھولا ہے کوئی فرشتہ تھوڑا ہے، ایک نمبر کا دولہا ہے. انٹرنس ایک ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ دینی مجلسوں کے بارے میں فرماتے تھے انٹرنس الگ الگ ہوں، وہاں تو دینی جذبات کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، کوئی دنیاوی دعوتیں ہوں، وہاں بھی اس طرح کا نظام ہو، بالکل مشروع شریعت کے مطابق ہو نظام. ولیمہ ہے جیسے، اس میں بھی شریعت کے مطابق ہو سب کچھ نظام. خلاف شرع دعوتوں میں اگر ہم گئے اور اس دعوت کو تقویت ملی، مزید معاشرے میں وہ رائج رہی، جب تک رائج رہے گی ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا. ہمارے نہ جانے سے اگر وہ خلاف شرع دعوتیں رسومات ختم ہو جاتی، جب تک ختم رہیں گی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی. کہتے ہیں بھئی مستورات میں سیپریشن ہوگی، وہ جدید تقوی سیپریشن میں سیپریشن. یہ کون سی سیپریشن ہے؟ کہ سیپریشن ہوگی، اس میں سیپریشن ہوگی کہ یہاں خرافات کرنے والے ہوں گے، وہاں تقوی والے ہوں گے. یہ سیپریشن میں سیپریشن کی حکمت اور طریقہ نیا انداز ہے. تو ہم نے کہا بھائی 7 سال کی بچیوں سے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے پردہ کرو، اور 10 سال کے بچوں سے، لڑکوں سے خواتین پردہ کریں. اب دعوتیں ہو رہی ہیں اس میں سب اس طریقے سے، چھوٹا ہے بڑا چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، بعض بڑے خطرناک ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہوتی ہے، ننھے منھے چھچورے بڑی ضلالت مچاتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کسی دعوت میں آپ کے والدین کو گالیاں دی جائیں. آپ پوچھیں بھائی پروگرام کیا ہے؟ وہ پروگرام یہ ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کے والدین کو سب لوگ مل کے گالیاں دیں گے. اس کے بعد زبردست دعوت ہوگی، کھانے ہوں گے، گاجر کا حلوہ ہوگا، پلاؤ، بریانی، کباب، پراٹھے خوب. کوئی غیرت مند گوارا نہیں کرے گا میرے والدین کو گالیاں دی جائیں تھوڑی دیر میں کھانا ہو، کیسے میں کھا سکتا ہوں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ احکام شریعت کو توڑا جائے. تصویر کشی ہو رہی ہے، موویاں بن رہی ہیں، نامحرموں سے اختلاط ہو رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، گانے باجے ہو رہے ہیں، خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دعوت ہو رہی ہے. تو کیا شریعت کی عظمت ہمارے والدین کی عظمت سے کم ہے کہ ہم اس میں خوشی خوشی شرکت کر رہے ہیں؟ خدا کی عظمت کی ہمارے والدین کی عظمت سے کم ہے؟ تو چل چلاؤ والا معاملہ نہیں رکھنا، ضروری امور میں مروت نہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے دین کے بارے میں ٹائٹ رہو. ایسی جگہ شرکت، ایسی جگہ بیٹھنا جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. اب لیڈیز میں میل ویٹرز ہیں، کیسے کہاں کا پردہ رہا کہ دولہا عورتوں میں جناب گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھا ہے، کہاں پردہ ہوا؟ اور ہال اس طرح سے ہیں جب وہاں مرد بسہولت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، مووی بن رہی ہے، تصویر کشی چل رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، موبائل سے لوگ موویاں بنا رہے ہیں. تو بھائی ان سب گناہوں سے بچیں.